آپ نے دیکھا ہوگا کہ صوفیاء اکرام اپنی خانقاہوں میں ذکر کی محفل سجاتے ہیں اور اپنے مریدوں کو بھی ذکر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو ذکر کرنے کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں، ہم آج کے اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم، میں ہوں شاہ عالم مقصودی اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں حسنی نیٹ ورک۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل حسنی نیٹ ورک پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ حضور پاک صاحب لولاق جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، یعنی میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو اس وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پس اگر وہ مجھے جماعت میں یعنی لوگوں کے درمیان یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اس کو اکیلا یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ اس کے قریب آ جاتی ہے، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت دونوں بازوؤں کے پھیلاؤ کے باقدر اس کے قریب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میری رحمت دوڑتی ہوئی اس کی طرف آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین پر گھوم پھر کر ذکر کی مجلسوں میں ٹھہرتے ہیں، لہٰذا جب تم جنت کی کیاریاں دیکھو تو ان میں سے کچھ پھول چن لیا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کی مجلسیں، جس جگہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ اس جگہ کو جنت کی کیاری میں شمار کر دیتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جہاں کہیں بھی ذکر کی مجلس دیکھیں تو وہاں بیٹھ جائیں اور کچھ حاصل کر کے اٹھیں۔ اس کے علاوہ صبح شام ذکر میں مشغول رہیں۔ جب فرشتے ذکر کی مجلس سے اٹھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم کہاں گئے تھے؟ حالانکہ وہ خوب جانتا ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو خوب جانتا ہے ہم تیرے ان بندوں کے پاس تھے جو تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری عظمت و بزرگی بیان کر رہے تھے، تجھ سے مانگ رہے تھے، تیری بارگاہ میں استغفار کر رہے تھے اور تیری پناہ چاہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت دریافت فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، وہ کیا چیز مانگتے تھے اور کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو خوب جاننے والا ہے، وہ جنت طلب کر رہے تھے اور جہنم سے پناہ چاہتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے، اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کی طلب انہیں عطا فرما دی ہے، اور جس چیز سے وہ خوف زدہ تھے اس سے انہیں امان عطا فرما دی، اور اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل فرماؤں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر اسلام کے احکام کثیر ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ مجھے ایسی چیز کا حکم فرما دیجئے جسے میں خود پر لازم کر لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء اکرام نے ذکر کو بہت اہمیت دی ہے، اور ان کی خانقاہوں میں ذکر کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کی کوئی مجلس بغیر ذکر کے شروع نہیں ہوتی۔ اسی لیے صوفیاء اکرام کی خدمت میں، ان کی صحبت میں بیٹھنا باعث برکت ہوتا ہے۔ صوفیاء اکرام نے ذکر کے بہت سارے طریقے بتائے ہیں، جیسے ذکر نفی و اثبات، ذکر جلی، ذکر خفی، ذکر پاس انفاس وغیرہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی زبان پر صوفیاء اور اولیاء اللہ کا ذکر رہتا ہے، لوگ کثرت سے اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ صوفی اللہ اللہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے دیکھا کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر لوگ نعرہ لگا رہے تھے، حق فرید یا فرید۔ تو یہ شخص حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور، یہاں پر
تو اللہ کا نام لینا چاہیے، لیکن یہ لوگ تو حق فرید یا فرید کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ مسکرائے اور فرمایا کہ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حضرت بابا فرید ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتے رہے تو اللہ نے اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے ان کا ذکر بلند کروا دیا ہے۔ اگر تم اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ اپنی مخلوق سے تمہارا ذکر کروائے گا۔ اسی لیے صوفیاء اکرام کی صحبت میں اور ان کی محفل میں بیٹھنا ضروری ہے تاکہ ہم بھی ان کی طرح ذاکر ہو جائیں۔ اس ویڈیو کا ریفرنس کتاب بحر الدموع ہے، جس کے مصنف امام ابو الفرز عبد الرحمن جوزی رحمت اللہ علیہ ہیں، المتوفى 597 ہجری، اور جن احادیث کو اس ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے ان کا ریفرنس بھی آپ کو اسی کتاب کے اندر مل جائے گا۔ دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسنی نیٹ ورک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔